میں ندیم بھائی آپ سے شروع کرتا ہوں، پھر ہم اس طرح سے جائیں گے. اختصار میں مجھے بتائیے گا ہم کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہ سکتے ہیں. دیکھیں زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے میں سمجھتا ہوں 3 چیز پہ غور کریں. ایک ہے جناب ٹائم مینجمنٹ، یعنی وقت کی قدر کریں. دوسرا ہے جناب اینگر مینجمنٹ، غصے پہ قابو لائیں. تیسرا ہے رسک مینجمنٹ، کیونکہ زندگی میں رسک بہت آئیں گے، تو اس رسک مینجمنٹ کے لیے آپ کیلکولیٹ کریں اپنے رسک اور پھر سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں. سارے بھائی سوال کیا تھا؟ ہم کس طرح سے محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ شاعر بھائی احساس جو ہے نا وہ زندگی کی بڑی اہم چیز ہے، لیکن احساس دوسروں کے لیے ہو، اپنے لیے نہیں. احساس ہم سب کے پاس ہے لیکن اپنی ذات کے لیے. اسی وجہ سے آج اتنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا، میں ابھی آ رہا تھا سیوک سینٹر کے پاس، میں نے دیکھا 2 لوگ لڑ رہے تھے بہت بری طریقے سے. تھوڑی دیر کا پتہ نہیں کوئی ایک ذاتی کر رہا ہوگا اس میں، شاید میں صرف دور سے گاڑی گزارا تھا مجھے دیکھ رہا تھا. اس نے اپنا ہیلمٹ اتنی زور سے اس کے سر پہ مارا ہے کہ اس کا ہیلمٹ بھی ٹوٹ گیا اور اس کے سر سے خون آنا شروع ہو گیا تھا. یہ بالکل ابھی آج تھوڑی دیر پہلے کی بات بتا رہا ہوں. یہ صرف احساس کی کمی تھی. اس کو احساس اپنے لیے تو ہے کہ اس کی بات سے یا اس کی ٹکر سے یا اس کی سائٹ سے مجھے جو ہے تکلیف پہنچی ہے، لیکن اس کو اس بات کا احساس نہیں اس کے بعد جو میں عمل کر رہا ہوں اس سے اس کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. تو احساس پیدا کریں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ. ابھی میں دیکھ رہا تھا افطاری بٹ رہی تھی، جب لے کے آ رہے تھے باکسز دے رہے تھے تو کتنا شور ہو رہا تھا. وہ نعت کا بھی خیال ختم ہو گیا تھا کہ نعت ہو رہی ہے. تو یہ احساس کی بات ہے. اگر احساس ہوتا ہے تو محفل ہو، شہر ہو، گاؤں ہو، دیہات ہو، ہر جگہ سکون ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں شاید جو بات کروں گی وہ بہت سارے لوگوں کو تلخ لگے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ جو ضرورت ہے نا وہ ماؤں کو اپنے اوپر کام کرنے کی ہے. کیونکہ ہم جو ایک تربیت کا فیکٹر ہے نا وہ ہم نے بہت حد تک سوشل میڈیا کے ہاتھ پہ چھوڑ دیا ہے. کہ اگر آپ کردار دیکھیں کہ بہوئیں کو اگر تکلیف ہو رہی ہے کردار ساس کا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ گھروں میں دیکھیں کہ لڑکے اگر ٹھیک نہیں ہیں، آگے دوسری بچیوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو وجہ کیا ہے کہ وہ عورت تربیت ہی نہیں کر رہی، اس کو بتا ہی نہیں رہی کہ تم نے کس طرح سے رہنا ہے. ابھی جس وقت ہمیں مسرت آپا بھی آئی ہوئی تھی اور وہ ہم بچیوں کی باتیں سن رہے تھے، تو آپ یہ سوچیں کہ ان جن لڑکوں نے یا جن مردوں نے یہ حرکتیں کی ہیں ان کی تربیت کہاں سے آئی ہے، کمی کہاں سے ہے. ہمیں وہ سرا پکڑنے کی ضرورت ہے کہ مائیں اس وقت اس قدر مصروف ہو گئی ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں کہ انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہی ہیں اور آگے ہم معاشرے میں کیا دے رہی ہیں. ہاں فیصل بھائی کی بات سے آنا چاہتا ہوں. احساس دیکھیں، ایک دوسرے کی عزت نفس کا احساس، ایک دوسرے کے پیار کا احساس. دوسرا اگر آپ کو محبت دے رہا ہے تو اس کو جواب بھی اسی دل کی محبت سے دیں، اسی گہرائی سے دیں. اور اگر اس محبت جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس سے اگر کوئی کہیں لغزش ہو جائے، خطا ہو جائے، کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، انسان ہے، بندہ بشر ہے، تو اس کو معاف کر دیں. اس کو اسی گہرائی سے ایکسیپٹ کریں. معاف تو اوبویسلی ہے، ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اوکے، آگے بڑھو. یہ ہے خوشیوں کی پوری بیسڈ، اس پہ پوری زندگی بیس کرتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کر کے رہا جائے. آپ کسی کو بھی 200% ٹھیک نہیں کر سکتے، نہ خود کو نہ تو ایک دوسرے کو اپنا لینے سے ہی، چاہے وہ بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہے، باپ بیٹی ہے، ماں بیٹی ہے، میاں بیوی ہے، وہ کوئی ایک دوسرے کو اپنا لینے میں ہی جو ہے وہ رشتوں کی بقا ہے. میرے خیال سے تربیت ایک حد تک کام کری ہوتی ہے، ایک ایج لمٹ تک کام کری ہوتی ہے. عفیرہ کا مائک کھول دیں پلیز. ہاں جی. تربیت جو ہے وہ ایک ایج تک کام کر رہی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم خود اپنی مینٹل ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور عزت دینا، ایک دوسرے کا احساس کرنا، برداشت کی قوت اور کمپرومائز، آئی تھنک ایک دوسرے جو رشتے ہیں ان میں بہت محبت پیدا کر سکتا ہے. جی سر. بالکل، رشتوں کا احساس بہت ضروری ہے. ہم نے لوگوں کے پاس جانے کے لیے بہت ساری کوششیں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن اپنے قریبی رشتوں کو چھوڑ دیا ہے اس بیس پہ کہ یار وہ ہمارے گھر نہیں آتا، ہم کیوں جائیں، وہ ہم سے بات نہیں کرتا، ہم کیوں پہل کریں کال کر کے. تو پہلے قریبی رشتوں کو اس احساس کے ساتھ جوڑیے کہ اگر وہ نہیں کرتا تو ہم بھی نہ کریں، بلکہ ہم خود آگے بڑھ کے کریں اور ان رشتوں کو سمیٹ کے دوبارہ سے باندھ لیجئے. اور ایک بات اور، میں جہاں رشتوں کی ساری باتیں چل رہی ہیں، جب رشتے ختم ہوں تو انہیں پورے عزت وقار کے ساتھ ختم کیا کریں. اہم بات ہے بہت. اور ان کو خراب دیکھیں، رشتہ ختم ہو رہا ہے، دکھ یہ نہیں ہے
दुख तो जाहिर है कि रिश्ता ख़त्म हो रहा है, उससे कहीं बड़ा दुख ये है कि जिस तरह से आप ख़त्म कर रहे हैं वो और ज़्यादा ख़राब है। तो प्लीज़ जब भी आप अगर कोई रिश्ता अव्वल तो कोशिश करें कि रिश्ते बरकरार रहें, और अगर कोई ऐसी जगह आ जाती है जहां आपको यूँ लगता है कि रिश्तों को ख़त्म हो जाना चाहिए और आप रिश्ते ख़त्म भी करें, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि उसमें डिग्निटी जो है वो बाकी रहे। हमारे यहाँ हम इतने तल्ख़ क्यों हो जाते हैं? उसकी वजह हमारे में एक अना आ जाती है, बर्दाश्त। ईगो बहुत है हमारे में, एक अना आ जाती है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं। अच्छा, एक लफ्ज़ बताइए, एक लफ्ज़ मैं सबसे लूँगा, 2 मिनट मेरे पास है। क्या करना चाहिए रिश्तों को अच्छे से ख़त्म करने के लिए? क्या करे इंसान अपने दिल में, क्या वसत पैदा करे, किस तरह से? जो कुछ गुजर गया उसे भूल जाए, वेरी और क्विकली दूसरे को माफ़ कर दें। सर। इग्नोर करें, Ignore जो चीज़ करें। हो गया हो गया। मुझे लगता है कि ये नसीब की बात है और आपको उसके ऊपर मुतमईन रहना चाहिए कि अल्लाह ने आपके लिए जो रखा होगा बेहतरीन रखा होगा। ऑलराइट जी। बिल्कुल ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला ने जो रखा है आप हमारे बेहतरी के लिए रखता है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए उनको समेटने की, जोड़ने की। कुछ बुरा होता है तो आगे कुछ अच्छा लिखा होता है, और जो चीज़ ख़त्म हो रही होती है उसको मोहब्बत के साथ ही ख़त्म किया जाए, इज़्ज़त के साथ ख़त्म किया जाए, दैट्स बेटर। सर। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। वाह, बहुत अच्छा। और मैं जाते जाते, जुदा हुए हैं बहुत लोग, एक हम भी सही, अब इतनी सी बात पे क्या ज़िंदगी हराम करें। वाह।